ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina alladzi barakna haulahu, tanah yang diberkahi sekitarnya. Akhwani, Al-Masjid Al-Aqsa مقدس عند المسلمين ومن قدسيته أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، ومن قدسيته وفضله أنه ثاني مسجد وضع في الأرض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المساجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أين؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عام. Dan di antara kesucian Masjidil Aqsa adalah dia merupakan masjid kedua yang pertama dibangun di muka bumi. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, Masjidil Haram di Mekah. Kemudian ditanya lagi, Summa mata, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian masjid apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian ditanya, berapa jarak pembangunan antara dua ini? Beliau menjawab 40 tahun. والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، قبلتهم. بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ويعتبر القبلة الأولى للمسلمين قبل أن تحول إلى المسجد الحرام. Selain itu, Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama kaum muslimin, kiblat pertama kita. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadap ke Ka'bah, maka Rasulullah SAW mendirikan sholat berkiblat ke Masjidil Aqsa. Dan itu dilakukan oleh beliau selama 16 sampai 17 bulan lalu. Sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Makanya Bapak Ibu yang umroh pasti pernah mendengarkan nama masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Disitulah Rasulullah SAW mengalihkan kiblat. وهو مشرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وبلغ سدرة المنتهى فرض عليه الصلوات، قبل أن يصعد إلى السماء أسري به إلى المسجد الأقصى، فصلى بالأنبياء جميعا إماما لفضل المسجد الأقصى ولشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك هو محبط الأنبياء جميعا ومحبط جبريل عليه السلام، فهو بصرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian Masjidil Aqsa yang lain adalah merupakan tempat Isra-nya Rasulullah SAW ketika mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap langsung kepada Allah di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah kewajiban salat. Ketika terjadi sholat Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Allah memilih Masjidil Aqsa menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di Masjidil Aqsa inilah Rasulullah SAW sholat dan memimpin sholat jamaah di belakang beliau seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. والصلاة فيه مضاعفة ب250 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي في مسجد هذا ب1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة، والصلاة فيه مضاعفة عن سواه من المساجد. Sholat di Masjidil Aqsa juga mendapat keutamaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sholat di tempat-tempat yang lain. Berdasarkan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,